الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا سيدنا ومولانا ومرشدنا وراحة قلوبنا وطبيب ظاهرنا وباطننا سيدنا محمد وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وأولياء أمتك وأهل طاعتك أجمعين إلى يوم الدين يا رسول الله يا رحمة للعالمين. مسجد نبوی ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن، شوق فراواں کی منزل اولیں اور ذوق و وجداں کا قبلہ مقصود ہے۔ اس کی زیارت سے آنکھوں کو تازگی، ایمان و یقین کو بالیدگی اور دل کو سکون و قرار کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی قدسی فضاؤں میں داخل ہو کر ایک باصفا مسلمان سب کچھ بھول جاتا ہے اور کیف و سرور کی ایسی انوکھی کیفیت سے سرشار و بہریاب ہوتا ہے جس کو الفاظ و کلمات کا جامہ پہنایا ہی نہیں جا سکتا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں مسجد نبوی موجود ہے، یہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما کی ملکیت تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بطور نذرانہ قبول فرمائے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے 10,000 درہم ادا کیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ ایک بہت ہی عمدہ حدیث میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر اور دیوار کی تعمیر کے لیے لا رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اینٹیں اور بھی بہت پڑی ہوئی ہیں، یہ میں لے جاتا ہوں، آپ جائیں اور دوسری اینٹیں اٹھا لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل مسجدی ھذا للصلاة او لذکر اللہ او یتعلم خیرا ویعلمہ کان بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو متواتر 40 دنوں تک میری اس مسجد میں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی 50,000 صلاۃ، میری اس مسجد کی نماز 50,000 نمازوں سے افضل ہے۔ چمکا دے میرا دل دل، چمکا دے میرا دل، چمکا دے میرا دل، چمکا دے میرا دل۔ یہ ستون جس کے اوپر ہرے رنگ کا نشان نظر آ رہا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ مسجد نبوی کی وہ حد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھی، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں مزید توسیع ہوتی رہی۔ یہ آخر حد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ غزوہ خیبر کے بعد کی ہے۔ اور یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوش نصیب اہل مدینہ ہیں جو اپنے اساتذہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے منبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اور یہ آپ کے سامنے محراب مبارک ہے جہاں کھڑے ہو کر سرور کون و مکین علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کے مبارک قدم گاہ پر مجھے بھی اپنی پیشانی رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں اگر سجدہ دیا جائے تو سر بالکل اسی جگہ ہوتا ہے جہاں حضور کے قدم مبارک ہوتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں جو تسکین ہے
واللہ وہ دنیا کی کسی بھی جگہ میں نہیں ہے۔ یہ محراب کے ساتھ موجود پیلر کو استوانہ مخلقہ کہتے ہیں۔ اس پیلر کو استوانہ سیدہ عائشہ کہتے ہیں، اور ہمارے بالکل سامنے حجرہ مبارک کے ساتھ دائیں جانب استوانہ سریر اور بائیں جانب استوانہ محرس ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اور یہ جو ریڈ کلر لال رنگ کا کپڑا نظر آ رہا ہے، یہ رسول اکرم ہادی عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سر مبارک کی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی سر مبارک ہے۔ یا رسول اللہ چمکا دے میرا دل، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھ جیسا خاطی اور گنہگار انسان بھی آقا کے سامنے موجود ہے۔ جزاک اللہ یا رسول اللہ وخیر الجزاء، سلام علیک یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ اور اب ہم اپنے نبی کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ یہ مواجہ شریف ہے، یعنی دو بدو سامنے دیکھنے کی جگہ، ملنے کی جگہ۔ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا کا افضل ترین مقام ہے، حتیٰ کہ جنت سے، کعبہ سے اور بیت المقدس سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں کھڑے ہو کر حضور پر اور صاحبین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کیا جاتا ہے۔ اور یہ محراب عثمانی ہے۔ 1 سال پہلے امام یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا تھا، لیکن اب دوبارہ نماز محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ ممبر نبوی علیہ التحیت والتسلیم ہے۔ یہ وہ ممبر ہے جس پر حضور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ اسی زمانہ میں مسجد نبوی میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا تھا، اسے اس موجودہ ممبر کے بالکل نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ ریاض الجنت میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اور اس محراب کو محراب سلیمانی کہتے ہیں۔ اور ٹھیک اوپر حضور کا یہ فرمان کتب ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے بڑے گناہوں کے لیے ہے۔ اور جب میں باب السلام کی جانب واپس پلٹا تو ایک ادھیڑ عمر کا خوبرو 20-25 بچوں کے ساتھ بچوں کو صلاۃ السلام کے آداب سکھاتا ہوا جا رہا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ مدینہ منورہ کے اسکولوں میں جب کوئی پیریڈ فارغ ہوتا ہے تو ان بچوں کو اساتذہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لاتے ہیں، یا چھوٹے بچوں کو مہینے میں 1 بار اسکول انتظامیہ ضرور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سلام بحضور خاتم الانبیاء کے لیے لاتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں آپ کو ٹھنڈا زمزم ہر وقت موجود ملے گا۔ اگر آپ کو ٹھنڈا پانی پینے سے منع کیا گیا ہے، آپ بیمار ہیں، تو آپ کے لیے زمزم شریف کے گرم کولر بھی دستیاب ہیں۔ ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جان بجا تھانے والے۔ امید کرتا ہوں کہ میری کوشش
آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو حضور کی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔